کہتے ہیں کہ نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا قرآن خوانی ضروری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کریں تو اس نعمت کے استعمال کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو وہاں پہ کریں، قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ پیشہ ور والی قرآن خوانی نہ کروائیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلوا لیا اور وہ سارے بچے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی قرآن خوانی گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ آتے ہیں اور اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ اجرت لینا بھی، قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں طاعت پر اجرت گناہ ہوتا ہے، جبکہ سخت ضرورت نہ ہو، جیسے امام ہیں، استاد ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، کہ اگر ان کو اجرت پہ نہ رکھا جائے، ان کو اجرت نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے، تو یقینی سی بات ہے دوسرے کام بھی کریں گے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی حافظ صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اوپر، یہاں اذان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ کار دین صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پاتا تو فقہا نے بعض چیزوں میں طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن حقیقتاً اور اصلاً کسی بھی نیکی پر اجرت لینا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن خوانی پر اجرت لینا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو پہلے کہہ دیں آپ تشریف لائیں، قرآن پڑھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، صراحتاً کہہ دیں۔ پھر بعد میں آپ چاہے کچھ دینا چاہیں، کوئی الگ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ کے سب بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں بعض اوقات زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مدرسے میں تو چل جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے، میں قرآن خوانی کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب آہستہ آہستہ پڑھیں کہ بس اپنے کان تک آواز آئے، پھر آپ کریں، ورنہ نہ بلائیں کسی کو، آپ خود قرآن پاک کھولیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما، بالکل برکت حاصل ہو۔ پوچھا کہ ایک شخص نیا نیا نمازی بنا تھا، کچھ ہی عرصے میں اس نے خوب اپنے ماتھے کو رگڑا اور ماتھے پہ نماز کے نشان آ گیا۔ تو میں نے اس کو یوں کہا کہ یار 20 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، امام صاحب 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، تو تم نے کیوں رگڑ رگڑ کے نشان بنا لیا؟ تو اس پر وہ شخص ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، اور پھر وہ بعد میں نہیں آیا، تو کیا اس کا وبال مجھ پر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ چونکہ معاملہ بین بین ہے، وبال ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت اس کو نماز سے بھگانے کی نہیں تھی، آپ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یار یہ آپ نے جو زبردستی نشان بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ہو سکتا ہے ریاکاری ہو اور اس پر آپ کو گناہ ملے، سزا ملے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اب اس کا ناراض ہونا بیجا تھا، لیکن دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ذہنی صلاحیت اور اس کے پہلے طبیعت، کیفیت کو کیوں نہیں جانچا پرکھا کہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تبلیغ دین کرنی بالکل نہیں آتی، وہ نہیں دیکھتے کہ موقع محل کیا ہے، سامنے والے کی طبیعت کیا ہے، مقتضائے حال کیا ہے، یعنی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، تنہا کہنی چاہیے سب کے سامنے، وہ کہتے ہیں میں تو حق بات کہتا ہوں۔ بھائی حق بات کہنے کے لیے بھی ایک موقع کی مناسبت چاہیے، اس میں پھر وہ ہر طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، سامنے والا بیچارہ بیڈ فیل کر جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ اس میں دونوں پہلو ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال توبہ کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر آپ عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اگرچہ آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن آپ کہیں گے مجھے دل آزاری ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ آئیے نماز پڑھیں، اور ان کو وہ حدیثیں دکھائیں کہ جس میں ریاکاری کے اوپر آخرت میں سزا بیان کی گئی ہے، اور آپ کہیں کہ میرا مقصد بہت اچھا تھا، دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔